بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ۔ دعا عبادت ہے جس سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے۔ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جو ایک عبادت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، زمین و آسمان کے بیچ کا نور ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے اللہ پاک کی مدد سے ہم زندگی کے جنگ کو آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو مصیبتوں سے بچا کر بلندی کے تاج کو آپ کے سر تک پہنچاتا ہے۔ آپ کے من میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ دعا کیسے مانگیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی رحمت، بخشش، ہدایت، رزق میں برکت، ہر نقصان سے حفاظت اور ہر مشکل سے نجات ہر وقت مانگنی چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے اور پھر اسے یہ دعا کرنے کی ہدایت کرتے۔ سب سے پہلے تو دعا کی کسی بھی طرح سے مانگیں، اللہ پاک اپنے نیک اور سچے بندوں کی دعا ہمیشہ سنتا ہے، اور اگر دعا پورے ادب اور احترام سے مانگی جائے تو اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا بہترین طریقہ ہے۔ وضو کی حالت میں دعا مانگنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وضو کے ذریعے آپ اللہ پاک کی خوشنودی بھی پاتے ہیں، فرشتے بھی آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وضو کے بعد قبلے یعنی پشچم کی طرف رخ یعنی منہ کر کے بیٹھنا بہتر ہوگا، جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ پشچم کی طرف ہی اللہ پاک کا گھر یعنی کعبہ شریف ہے۔ جیسے نماز میں احتیاط کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح دعا کے لیے بھی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا درست ہوگا۔ کسی مجبوری کے تحت پلتھی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت اپنا دھیان اللہ پاک کی بلندی، عظمت و قدرت پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اوپر اٹھا کر درود شریف پڑھیے۔ آپ چاہیں تو ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود پاک 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھی جائے۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا افضل اور اچھا مانا گیا ہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ جو دعا بغیر درود پاک کے مانگی جاتی ہے، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے اور قبول ہونے کے لیے اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ درود پڑھنے کے بعد دعا قبول ہونے کی دعا ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے اللہ پاک کی تعریف کرے۔ شریعت پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، اس لیے ہر دعا سے پہلے اللہ پاک کی تعریف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ تعریف میں اچھے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا چاروں کل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے 99 ناموں کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ اب آپ اللہ پاک بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے کہہ کر دعا شروع کریں۔ پھر رب العالمین کے سامنے اپنی تمام ضرورتوں، خواہشوں، حاجتوں، ارمانوں کو پیش اس امید سے کریں کہ اس کے سوا آپ کی دعا کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر مانگے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، ویسے کہ رو کر گڑ گڑا کر ضد کیجیے۔ ہر ایک چیز جو آپ کو چاہیے اس کا ذکر کیجیے، ایسے کہیے جیسے وہ آپ کو سن رہا ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیجیے۔ ایسا محسوس کیجیے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ مانگتے مانگتے آپ سجدے میں چلے جائیے۔ ایسی کیفیت بنا لیجیے کہ عرش یعنی آسمان آپ کی دعاؤں سے گونج اٹھے، ایسا کہ فرشتے بھی آپ کی دعا قبول کروانے کے لیے اللہ پاک سے عرض کرنے لگیں۔ اور ساری دعا مانگنے کے بعد آخر میں اتنے ہی تعداد میں وہی درود شریف پڑھیں۔ دعا مانگنے کا سب سے بہترین اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جو بھی دعا مانگیں اسے ایسے کہیں کہ اے میرے اللہ، میرے مالک، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما۔ اپنے حبیب کے واسطے، ان کے صدقے میں میری اچھی دعا، ہر اچھی خواہش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
آمین یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین۔ جب پوری ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیجئے، دل میں یہ یقین اور اطمینان رکھیے کہ آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر اگر دعا کو قبول ہونے میں دیری پیش آ رہی ہو یا قبولیت کے آثار نہ دکھ رہے ہوں تو غمگین نہ ہوئیے اور صبر رکھیے۔ ہر مسلمان کا اللہ پاک کے ساتھ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ سبھی حالاتوں میں ہم اس کی مدد لیتے ہیں اور ہر مشکل پریشانی میں دعا کر کے مدد مانگتے ہیں۔ یوں تو دعا کرنے کے بہت طریقے ہیں، لیکن حالات کے مطابق الگ الگ طرح سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔